نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انفاق کیا کرتے تھے، آپ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غربت کی زندگی گزاری ہے وہ ان کی اختیاری زندگی ہے، وہ انہوں نے خود اختیار کی ہے۔ یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زندگی میں پیسہ نہیں آیا، مال نہیں آیا، یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، رسول اللہ کے پاس تو روزانہ کے حساب سے مال آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع نہیں تھے کیا کرتے، اور اس سنت کو بعض صحابہ نے زندہ بھی رکھا۔ اگرچہ جمع کرنے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، انفاق ہو رہا ہے، زکوٰۃ ادا اور یا صدقات دے رہے ہیں، بندہ جوڑ سکتا اپنے وارثوں کے لیے کہ ان کو امیر چھوڑ کے چلا جائے۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایک دن میں آپ حیران رہ جائیں، آپ نے تو یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقوں کی زندگی گزاری، حقیقت میں گزاری۔ رسول اللہ پوچھا کرتے تھے گھر میں کچھ ہے؟ نہیں، میں آج روزے کی نیت کرتا ہوں۔ گھر میں افطاری کے لیے کچھ ہے؟ نہیں، پانی دے دو، میں پانی سے روزہ کھولتا ہوں۔ گھر میں کچھ ہے؟ نہیں، کھجور پڑی ہے، آج میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ متواتر کئی کئی دن کا معمول تھا۔ لیکن کیا رسول اللہ کے پاس پیسے نہیں تھے؟ ایک ایک دن میں اتنے اتنے پیسے موجود ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، حضرت علی کو حکم دیا کیا چیز؟ کہ جاؤ علی، یہ میری کل جائیداد لے جاؤ اور 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دو۔ 100 اونٹ۔ آج بھی اگر اونٹوں کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے، ہم میں سے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، بتائیے کوئی ایک ایسا ہے جس نے قربانی کے ایک دن کے اوپر 100 اونٹ ذبح کیا ہو؟ ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ اور رسول اللہ کے پاس کل مال ہے اور قربانی کے اوپر ہی پورا مال دے رہے ہیں، یہ تو نفلی عبادت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5% سے زائد کی جو ابلاغ کی ہے، تبلیغ کی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ نے قسم کھائی ہے، جو بندہ یہ مغالطے کا شکار ہے کہ اگر میں پیسہ مسجد کو دوں گا، مدرسے کو دوں گا، اللہ کی راہ میں تعاون کروں گا تو میرا بل رک جائے گا گھر کا، اس نے بہت بڑے مغالطے کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر دیا۔ وہ مغالطے کا کیا، وہ شیطان کے وسوسے کا شکار ہو گیا۔ یہ وسوسے شیطان ڈالتے ہیں۔ اللہ کے راہ میں دو گے، پلادے کا بل کیسے ادا ہوگا، فیکٹری کا بل کیسے ادا ہوگا، کاروبار کا بل کیسے ادا ہوگا، لیبر کی تنخواہ کیسے ادا ہوگی؟ اگر رمضان کے اندر بھی میں نے اور آپ نے جو سیزن ہے نیکیوں کے موسم بہار کا، یہ حدیثیں نہیں سمجھنی تو پھر بتائیے ہمارے مسلمان ہونے کا، اسلام قبول کرنے کا اور رمضان میں نیکیوں کے ارادے کا بھی کیا فائدہ ہے؟